فوج کا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کے وجود میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور غیر فوجی شعبوں کے برعکس ریاست کا سب سے غالب ادارہ ہے، جس کے بڑے حصے میں اس کی برسوں کی براہ راست حکمرانی کی بدولت سابق وفاقی وزیر اور اب ایک ریٹائرڈ سیاستدان اسد عمر، جو پہلے پی ٹی آئی سے وابستہ تھے، انہوں نے کہا کہ ملکی اداروں پر فوج کی بالادستی زادی اس وقت پیدا ہوئی جب 1948 میں انڈیا کے خلاف جنگ لڑی گئی۔ پھر صرف ایک دہائی کے بعد ملک میں پہلی بار مارشل لاء لگایا گیا جب آرمی چیف جنرل ایوب خان نے بغاوت کے ذریعے اقتدار سنبھالی۔ اس کے بعد سے فوج کو کسی بھی دوسرے سرکاری محکمے کے مقابلے میں مسلسل زیادہ بجٹ کے وسائل ملے ہیں۔ ایک بار جب 1958 میں فوج نے اقتدار سنبھالا اور مارشل لاء لگا دیا تو پاکستان کے سیاسی نظام میں ان کا عمل دخل معمول بن گیا۔ جرنیلوں اور مقبول لیڈر عمران خان نے کچھ عرصہ قبل فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فوج نے خان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا اور انہیں جیل میں ڈال دیا، جیسا کہ ماضی کے کئی وزرائے اعظم کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اب عمران خان کو تقریباً 150 سے زیادہ مجرمانہ الزامات کا سامنا ہے۔ نومبر 2022 میں اس وقت کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے اعتراف کیا کہ پاکستان کی فوج کئی دہائیوں سے سیاست میں مداخلت کرتی رہی ہے۔ اپنی الوداعی تقریر میں جنرل باجوہ نے وعدہ کیا کہ مستقبل میں فوج پاکستان کے جمہوری کام میں مداخلت سے باز رہے گی۔ پھر جیسے ہی پاکستان اپنے 8 فروری کے عام انتخابات کی تیاری کر رہا تھا، فوج کا عمل دخل پھر سے دکھائی دیا۔ اس پسماندہ سیاسی ماحول کا مرکز سیاست پر فوج کا گہرا اثر ہے، جس نے 3 دہائیوں کے عرصے سے بھی زیادہ پاکستان پر براہ راست حکمرانی کرتے دیکھا ہے، جبکہ ملک کے 70 سالوں میں سے زیادہ تر حصہ پردے کے پیچھے سے ایک آزاد ملک کے طور پر کنٹرول کیا گیا۔ یہ ایک ایسا گلا گھونٹنے والا نظام ہے جس کے نتیجے میں ایسی جمہوریت آئی ہے جہاں کسی وزیر اعظم نے کبھی 5 سالہ دورہ اقتدار مکمل نہیں کیا، لیکن 4 میں سے 3 فوجی ڈکٹیٹرز نے 9 سال سے زیادہ عرصے تک حکومت کی۔ پاکستان کے سیاسی رہنما اس سے قبل نظام میں مزید جگہ کے لیے اور سودے بازی کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں، لیکن کچھ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ فوج کا اثر اتنا گہرا ہے کہ پیچھے ہٹنا تقریباً ناممکن نظر آتا ہے۔ برٹش انڈیا کی تقسیم اور پاکستان کے قیام کے دوران فوج کو قوم کی حفاظت اور داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان نے ایک ترقیاتی ریاست کی بجائے سیکیورٹی اسٹیٹ کا کردار سنبھال لیا، یعنی ملک کی بنیادی توجہ اور وسائل کی تقسیم غیر مناسب طور پر قومی سلامتی کے تحفظ اور سلامتی سے متعلق چیلنجز سے نمٹنے کی طرف تھی۔ اکثر دیگر پہلوؤں کی قیمت پر قومی ترقی در حقیقت پاکستان نے معیشت، تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور فلاح و بہبود جیسے شعبوں کے لیے مختص رقم کو پیچھے چھوڑتے ہوئے مسلسل اپنے وسائل کا ایک اہم حصہ فوج کے لیے مختص کر دیا۔ آزادی کے فوراً بعد بانی پاکستان محمد علی جناح نے امریکہ سے 2 بلین امریکی ڈالر کی فوجی اور مالی امداد مانگی، جس میں 170 ملین امریکی ڈالر فوج کے لیے، 75 ملین ڈالر فضائیہ کے لیے اور 60 ملین امریکی ڈالر بحریہ کے لیے مختص کیے گئے تھے، اور صنعتی اور زرعی ترقی کے لیے 700 ملین امریکی ڈالر مختص کیے گئے۔ پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں فوج کی شمولیت مختلف شکلوں میں ظاہر ہوئی۔ سویلین حکومت کا تختہ الٹنا، محمد ایوب خان اور جنرل ضیاء الحق نے خاص طور پر سیاسی حکمرانی کے ساتھ فوج کے تعلقات کی تشکیل میں
اہم کردار ادا کیا۔ ان کی طویل مدت اور مارشل لاء کا نفاذ سویلین حکام کی طرف سے بڑی حد تک بغیر کسی سوال کے سیاسی معاملات میں فوجی مداخلت کے نمونے میں حصہ ڈالا۔ فوج اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کی کوشش میں ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے سیاسی قوتوں کو جوڑتی، اپنے مفادات کے مطابق سویلین لیڈروں کی حمایت کرتی۔ اس تعلق سے دونوں فریقوں کو فائدہ ہوا، لیکن سیاسی اقتدار پر فوج کا قبضہ اتھارٹی مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد کے دور میں 1980 کی دہائی میں ملک میں فوجی حکمرانی کی نوعیت میں ایک تبدیلی واقع ہوئی۔ فوج نے ISI کے ارکان کے ساتھ مل کر نرم مداخلت کی حکمت عملی اپناتے ہوئے بالواسطہ سیاسی اقتدار کا استعمال شروع کیا۔ جہاں فوجی جرنیل براہ راست مداخلت شروع کرنے کے بجائے پالیسی کے معاملات پر سویلین رہنماؤں کے ساتھ سوتے بازی میں مصروف رہتے تھے، اس عمل کی کشیدہ نوعیت اور اس کی طویل مدتی پائیداری پر سوالیہ نشان رہا، جس میں فوجی اور سویلین لیڈروں کے درمیان ابھرتی ہوئی حرکات کو ہائبرڈ حکومت کی شکل کے طور پر نمایاں کیا گیا۔